نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 90، 91 اور 92 پڑھیں گے۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو وعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابن مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ فقال ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ غصے کا سبب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی منع کر چکے ہوں گے، دوسرے ایسا کرنے سے ڈر تھا کہ کہیں لوگ تھک ہار کر اس دین سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ حدیث نمبر 91۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولی المنبعث عن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ فقال اعرف وکاءها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بندن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا، اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ قال فظلت الابل فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے۔ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے، اس کی مشک اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ قال فظلت الغنم قال لك او لاخيك او للذئب۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا گم شدہ بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی یعنی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے۔ گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا سبب یہ ہوا کہ اونٹ کے بارے میں سوال ہی بیکار تھا،
جبکہ وہ تلف ہونے والا جانور نہیں، وہ جنگل میں اپنا چارہ پانی خود تلاش کر لیتا ہے، اسے شیر یا بھیڑیا بھی نہیں کھا سکتے، پھر اس کا پکڑنا بیکار ہے، خود اس کا مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ جائے گا۔ ہاں، بکری کے تلف ہونے کا فوری خطرہ ہے، لہٰذا اسے پکڑ لینا چاہیے، پھر مالک آئے تو اس کے حوالے کر دے۔ معلوم ہوا کہ شاگردوں کے نامناسب سوالات پر استاد کی خفگی بجا تسلیم کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاگردوں کو سوال کرنے سے پہلے خود سوال کی اہمیت پر بھی غور کر لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 92۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہها فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا، پھر لوگوں سے فرمایا اچھا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ قال رجل من ابی قال ابوک حذافہ۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ؟ فقال ابوک سالم مولا شیبہ۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ فلما رأى عمر ما في وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الى اللہ عز وجل۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ عز وجل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات کرنا سراسر نادانی ہے، پھر اللہ کے رسول سے اس قسم کے سوال کرنا تو گویا بہت ہی بے ادبی ہے۔ اس لیے اس قسم کے بے جا سوالات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ جو چاہو دریافت کرو۔ آپ کی خفگی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیگر حاضرین کی نمائندگی فرماتے ہوئے ایسے سوالات سے باز رہنے کا وعدہ فرمایا۔